ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ 4 میں پاس ہیں 3 میں فیل ہو گئے تو ان کو پاس سمجھا جائے گا. اٹ مینس کہ ہولسٹیکلی دیکھا جائے گا اور ساری ڈائمینشنز دیکھی جائیں گی، سارے سبجیکٹس دیکھے جائیں گے، پھر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا. تو لا آف پلورلٹی آف کازز بھی یہی کہتا ہے، جب آپ کسی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوں، پرابلم کے اوپر بات کر رہے ہوں، تو آپ کو ساری ڈائمینشنز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے، بڑا کامن فریز ہے، ون سائز فٹس آل آنسرس، کہ ہم لوگ چونکہ تھوڑے سے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو خطہ ہے 2 3 4 ملکوں کا، پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کریں اور انڈیا کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں اور افغانستان کی بات کریں، تو یہاں تھوڑے سے جذبات زیادہ ہیں. ہم جذبات کی رو میں بہہ بھی جلدی جاتے ہیں اور ہمیں غصہ بھی جلدی آتا ہے، ہم مان بھی جلدی جاتے ہیں، ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں، نفرت میں بھی ہم شدید ہیں اور محبت میں بھی شدید ہیں. تو یہ بیسیکلی ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہونے کے سائنز ہیں. لیکن بہرحال تو ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور جو تھنکنگ ایٹیچیوڈ ہے اس کو ہمیں نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم ہر چیز میں تھوڑا سا توقف کریں گے، ہر چیز کے بارے میں جلدی جلدی فیصلہ سازی نہیں کریں گے، سچویشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بات کا جواب دینے سے پہلے سوچیں گے کہ فلاں بندے نے کیا بات کی ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، اور وہ کیا انٹینشن اس کی کیا ہے، کن سرکمسٹانسز میں اس نے بات کی ہے. اگر ہمیں کوئی برا بلا کہا ہے، وہ پریشرائز تو نہیں ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں ہے، وہ انکنوینئنس تو نہیں ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ کس سچویشن میں پڑا ہوا ہے. تو جب ہم اتنی ساری چیزوں کا انالیسس کریں گے تو ہم لوگوں کو بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے، اور پھر لوگ بھی ہمیں بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. بعض اوقات ہم بہت بڑے بڑے مسائل بنا لیتے ہیں، اور اگر فیملی سسٹم کی طرف آئیں تو سم ٹائمز سپریشن تک بات چلی جاتی ہے. تو اگر اس کا ریورس انالیسس کریں اور ریورس انجینئرنگ کی طرف جائیں تو پیچھے اینڈ پہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے. بعض کا سالن میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا یا نہیں ڈالنا، یعنی اتنی چھوٹی بات پہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. تو یہ ٹوٹلی جو ارریشنل پریکٹسز، اور اس میں جنریشنل ڈرامہ بھی ہے، مطلب ہم نے اپنے والدین سے بھی یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور کئی تو یہ ہے کہ ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. بعض اوقات مطلب کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی ایک بات سنائے گا تو میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور یہ ہم بطور فخر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں تو اس کو نسلوں تک وہ یاد رکھے گا. تو یہ باتیں فخر کرنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور یہ کام دم ہو کے سوچنے کی ہیں. جب ہم اس طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری جو لائف کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. یہ بات ایکچولی میرا ٹاپک کا پارٹ نہیں ہے، ٹاپک تھوڑی دیر میں ہم شروع کریں گے. یہ جو آپ کی اسٹارٹ کی ڈسکشن چلی تو اس میں مجھے تھوڑا سا یہ دو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے، میں تھوڑا سا مزید اس کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گا. ٹیچنگ جو جاب ہے اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری چیلنجنگ، اٹس ویری ہیکٹک، اٹس اے رسپانسبل جاب. اور جتنا ہم اس کو سپرفیشل انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ ٹیچر تو مزے میں ہیں اور ٹیچرز کو بس انہیں شکر ہی کرنا چاہیے، چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. کلاس روم میں 40 بچوں کو ماں ایک بچے کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی اور اس کے ساتھ سارا دن انگیج ہوتی ہے. تو ایک ٹیچر نے بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کو بھی انشور کرنا ہے، اس کی جو فزیکل نیڈس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو بھی اس نے دیکھنا ہے، اس کے بیہیویئر کو بھی پالش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا جو ایکیڈیمک رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی اس میں انشور کرنا ہے، کریکولم کو بھی اس میں دیکھنا ہے، اس میں اپنے کولیگس کے ساتھ پازیٹیو اسٹرانگ ریلیشن شپ بھی مینٹین رکھنا ہے، اس میں جو اوپر سے پریشر آ رہا ہے اس پہ بھی سسٹین کرنا ہے، اسائنمنٹس کو پورا کرنا ہے، سلیبس کو کور کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم ایسے نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ پروسیس کہ بس یہ کوئی 2+2=4 ہوتے ہیں. اور ہر بچے کے لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے، ہر بچے کی ہیبٹس ڈفرینٹ ہیں، ہر بچہ ایک ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اس کے پیرنٹس کا ایٹیچیوڈ اس کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے.
So there are multiple things which we need to consider while we are teaching to the students. تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں میں، ان سارے چیلنجز میں، ان ساری پرابلمز میں جو میرا کویشچن ہے جس کو میں ابھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ چیلنجز ہیں، پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اسی کمیونٹی کا پارٹ ہیں. لیکن یہ کہ کیا ہم ان چیلنجز پہ بات کریں ہمیشہ اور ان کو لے کے کرٹیسائز کرتے رہیں اپنے پروفیشن کو یا سسٹم کو یا ایڈمنسٹریشن کو یا اپنی قسمت کو، یہ بھی ہوتا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ ہم انہی چیلنجز کے اندر کچھ ایسی اپرچونٹیز تلاش کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ فار دی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آف مائی کنٹری، مائی سوسائٹی اینڈ مسلم امہ. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز اور کچھ اپرچونٹیز ایسی رکھوں گا کہ ان سارے چیلنجز میں ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں ان مسائل کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مسائل ختم نہیں ہو سکتے. یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت ہوگی جس میں مسائل نہیں ہوں گے. یہاں ہمیں ایک روز نئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس جن کی اچھی ہوتی ہے، جن کا سیلف کنٹرول اچھا ہوتا ہے، جو 20 سال آگے کا ویژن رکھتے ہیں، جن کی اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے، جو اپنے بیہیویئر کے اوپر چیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اپنے ٹائم کی، اپنی انرجی کی، اپنے ریسورسز کی، اپنے سرکمسٹانسز کی، اور جو شام سونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنا دن پہلے سے بہتر کیا ہے یا نہیں. وہ اسی طرح کے چیلنجز میں پرفارم کرتے ہیں، کنٹینیوس اسٹرگل کے ذریعے، اسمال اسٹیپس کے ذریعے، کنسسٹنسی کے ذریعے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پھر ان کی ایفرٹس اس دنیا میں بھی ریکگنائز ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں ریکگنائز انشاءاللہ ہوں گی. سو دی مین کویسچن از ایز اے ٹیچر ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ ان دی professional development of our students and for the betterment of society. So this is the main question of my talk. ایک 2 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں اور آپ میں سے اگر کوئی کویشچن ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی کریکشن ہو تو آئی ووڈ لو ٹو لسن فرام یو ایز ویل. بہت زیادہ کوئی فارمل باتیں نہیں ہوں گی، انفارمل سی ہوں گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آپ کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کافی زیادہ ہے. جی اینی ون. اچھا، اگین اس کو میں پھر دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ یو آر فلی ایگریڈ ود می، کہ آپ میری باتوں سے آپ فلی ایگریڈ ہیں اینڈ دیر ازنٹ اینی کویسچن، یا یہ ہے کہ بالکل آپ ایگری نہیں ہیں اور آپ کویسچن بھی نہیں کرنا چاہتے. آل رائٹ، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایز اے ٹیچر یہ جتنے چیلنجز ہیں ہمارے، ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں تو ہمارے ہیلتھ کے چیلنجز بھی ہیں. پھر یہ کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم بھی ہے اور فیملی سسٹم کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک وہ بچے ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں ہیں، ایک وہ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس سارے سینیریو میں، اس سارے سرکمسٹانسز میں ہم نے جو ایک پروفیشنل ذمہ داری جس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، ڈسیمینیٹ کرتے ہیں اور کمرشلائز بھی کرتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں کہ بھئی ہم پیغمبرانہ پیشے سے منسلک ہیں، اس کو ہم فخریہ طور پہ کہتے بھی ہیں. تو رائٹس اور رسپانسبلٹیز یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ہم یہ ٹائٹل لیں گے کہ ہمارا جو پیشہ ہے یہ تمام پروفیشن سے زیادہ سیکریٹ ہے، زیادہ معیار کے اعتبار سے بلند ہے اور زیادہ رسپیکٹ فل ہے، تو جب اس طرح کے ٹائٹلز آئیں گے تو اس کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی آئیں گی. اور جب ہم ان ٹائٹلز کو آن کریں گے
اور ان پہ عزت لیں گے اور ان پہ رسپیکٹ کی ڈیمانڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ رسپانسبلٹیز کو بھی فلفل کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی کچھ ایگزامپلس کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے اور آپ کا رتبہ بھی سب سے بلند ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکلات آئی ہیں وہ انبیاء میں سے میری ذات کے اوپر آئیں گی، اور اب میرے بعد سب سے زیادہ مشکلات اس کے اوپر آئیں گی جو میری سنت سے یا میری ذات سے یا میرے عملی بیہیویئر سے میرے مشابہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم خود کو کنیکٹ کر رہے ہیں انبیاء کے پیشے کے ساتھ، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پھر ایک اور جگہ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کیٹیگرائز کیا جائے لوگوں کو ڈفرینٹ کلاسز کے اندر تو سب سے جو بڑی کیٹیگری بنتی ہے وہ علم والوں کی بنتی ہے، اہل علم کی ہے. اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مطلب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، یعنی اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم پیغمبرانہ پیشے سے منسلک ہیں، چونکہ سب سے اعلیٰ پروفیشن کے ساتھ منسلک ہیں، چونکہ ہمارے ذمے قوم کو درست راستہ دکھانا ہے اور قوم کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اور قوم کو زندگی کے مقصد کے ساتھ روشناس کروانا ہے، اس لیے ہماری اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہماری اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی. ہماری چونکہ اسٹیٹس بہت زیادہ بلند ہے. تو اب ہماری جو ڈومین ہے اس میں ویسے تو جنرلی پوری سوسائٹی میں ایک ٹیچر کا کردار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو پرٹیکولرلی ہم کلاس روم کے اندر بات کریں اور اس کو نیرو ڈاؤن کریں اپنے اسکوپ کے اندر، تو میرے خیال میں ہمارے جو سیلف ڈیولپمنٹ کے یا اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ کے ماڈلس ہیں اس میں کہ ایک ماڈل تعلیم، تربیہ اور تزکیہ کا بنتا ہے. ہمیں یہ چاہیے ایز اے ٹیچر کہ ہم اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے، اور پھر یہ کہ اپنی گھر سے سٹارٹ کریں، اور تھرڈ نمبر پہ یہ کہ اپنا جو کلاس روم ہے اس میں اپنی ایفرٹس کو، اپنی کاوشوں کو، اپنی جو انرجی ہم لگا رہے ہیں، جو ٹائم دے رہے ہیں، ان کو 3 طریقوں سے ایویلویٹ کریں. نمبر 1 کہ ہم جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے اندر کیا کوئی پازیٹیو چینج آ رہی ہے، ویزیبل سگنیفیکنٹ چینج آ رہی ہے، یا یہ کہ یہ صرف پڑھے جا رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، گریڈز لے رہے ہیں، اگلی کلاسز میں جا رہے ہیں اور ان کی کلاس کا نمبر 5ویں سے 6، 6 سے 7ویں اور 7ویں سے 8ویں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ آرڈنری ایٹیچیوڈ ہے، یہ ہر اسکول میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی یونیک کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. ایک وہ ٹیچر جو ایون مسلمان بھی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے اور یہ کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور ٹیچر جو ہیں وہ انبیاء کے پروفیشن کی طرح ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتہ، وہ بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان ٹیچر میں اور ایک آرڈنری ٹیچر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر چیز کو، ہر کنٹریبیوشن کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کرے اور دیکھے کہ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوں یا کہ نہیں نبھا رہا. تو پہلی چیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کی آپ جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا جو آپ کا ٹیچنگ سٹائل ہے، آپ ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں، کویسچن آنسرز کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یا ایون کہ کلاس میں اگر کوئی آپ پیئر شیئر ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، کوئی گروپ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، ایویلویشن کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ کیا آپ کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے یا سیکھ رہا ہے. پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے پڑھایا، اس نے پڑھ لیا، ریپروڈیوس کیا، اگلی کلاس میں چلا گیا. سیکھنا یہ ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے جو آپ سے نالج گین کیا ہے، جو اس نے آپ کے ایکسپیرینسز پرسیو کیے ہیں، کیا وہ اس نالج کو
اپنی ریئل لائف کے اندر اپلائی کر پا رہا ہے یا کہ نہیں کر پا رہا. تو اگر ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور سیکھ نہیں رہے, اور وہ جو پڑھا ہے اس کو استعمال نہیں کر پا رہے اپنی لائف کے اندر, اٹ مینس کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے. آپ لوگوں نے بلومز ٹیکسانومی پڑھی ہوگی, اور اس میں ڈیفینیٹلی کوگنیٹو ڈومین, تو اس کے بھی اگر آرڈر کو آپ سامنے رکھیں تو وہ بلوم بھی یہی بات کہتا ہے کہ لرننگ لیولز میں سب سے جو اعلیٰ لیول ہے دیٹ از, کون سا لیول ہے جی کریشن. تو آپ نے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ میمورائزیشن, ریڈنگ, انڈرسٹینڈنگ, ایویلویشن, اینالائزنگ, ایپلیکیشن, یعنی اس کی مائنڈ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوں کہ وہ خود سے نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکے, وہ نئی بات کر سکے, وہ آپ سے کریٹیکل کویشچن پوچھ سکے, وہ آپ سے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں پوچھ سکے کہ دنیا میں یہ فساد کیوں ہو رہا ہے, یہ غزہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ہماری اکنامک سسٹم یا غربت کیوں ہے. وہ اس کی, یعنی آپ نے اس کو پڑھانا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں, وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ مسائل کو محسوس کرنے لگ جائے. وہ جب گھر سے آئے گا بچہ اسکول کی طرف, تو وہ دیکھے گا ریڑھی والوں کو گزرتا دیکھے گا, رکشے والوں کو دیکھے گا, لوگوں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھے گا, سودا سلف لیتے ہوئے دیکھے گا, تو اس کی آنکھیں کھولنی ہیں ہم نے. ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اس کے دماغ میں کریٹیکل تھنکنگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر دے, وہ کویشچن کرنے لگ جائے بچہ, وہ کریٹو کویشچن کرے. اگر آپ نے صفائی کا مضمون پڑھایا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اور آپ نے 5 پوائنٹ بتائے ہیں, تو بچے سے پوچھیں بیٹا اب آپ بتائیں ان 5 کے علاوہ 3 یونیک اور کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں, کیا میئرز ہو سکتی ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. آپ کا جب آپ بچوں پہ کویشچن پھینکیں گے, جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ. انفارچونیٹلی ہم جو ٹیچر لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. نو, اٹس اے بائی لیٹرل کمیونیکیشن. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, آئی مائٹ بی ایبسولوٹلی رانگ, بٹ what I experience from different public sector and private institutions, میں ابھی تک اپنی کلاسز میں فلسفی کے, سائیکالوجی کے, پیڈاگوجی کے کورسز پڑھاتا ہوں. میں کلاس میں 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے یونیورسٹی میں, جس میں 20 منٹ سے زیادہ میں نے کبھی نہیں پڑھایا. ممکن ہے ایک ایجوکیشنسٹ یا ایک پروفیشنل یا ایک ایویلویٹر اس کو ایک نیگیٹو کنسیڈر کرے, لیکن یہ نیگیٹو نہیں ہے. ہاؤ, میں ٹاپک جا کے پہلے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو ایسے بیٹھا ہوا ہے, جو ببل کھا رہا ہے, جو حاضر ہی نہیں ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے کلاس میں, کہ وہ کلاس میں ایکٹیو ہو. اسٹوڈنٹ اگر بات چیت کر رہے ہیں, چونڈی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, تو ہماری تو ٹیچنگ ساری ضائع ہوگی. تو کلاس روم انوائرمنٹ بنانا ہے لرننگ کا, دس از دی فرسٹ تھنگ. اور یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو ذمہ دار بنا دیں گے. تو فرسٹ ڈونٹ ٹیچ اینی تھنگ, اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ پڑھائیے, پہلے کلاس روم مینیج کر لیں. کئی کلاسز ہم دیکھتے ہیں بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر بھی پڑھا رہا ہے, بچے اپنا لگے ہوئے ہیں, وہ سارا ان افیکٹو ہو کے رہ جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ انشور کیجئے کہ جتنے بچے آپ کی کلاس میں موجود ہیں وہ سارے پریزنٹ ہیں. فزیکلی تو ہیں لیکن مینٹلی بھی ہیں. تو ان کو مینٹلی پریزنٹ رکھنے کے لیے آپ نے ان کو کوئی میسج یونٹ دینا ہے, اور یہ میسج یونٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آپ اس کو ٹاپک اناؤنس کر سکتے ہیں. آپ ایک ٹاپک بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آج ہم یہ پڑھیں گے, تو آپ کے ذہنوں میں اس کے بارے میں کیا نالج ہے, کیا آپ کی انفارمیشن ہے. آپ پوچھیں بچوں سے, آپ کو ڈفرینٹ رسپانسز ملیں گے, اور امید ہے کہ آپ کو کچھ ایسے جواب بھی آئیں گے جو آپ کو بھی نہیں آتے ہوں گے. بچوں کے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہوں گے. تو 10 to 15 منٹ, فار ایگزامپل میں اگر 1.5 آورس کی کلاس کی بات کروں تو 15-20 منٹ میں اسی طرح گزارتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ مینٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ پریپیئر ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہے کہ ٹیچر کلاس میں ہے, آج یہ ٹاپک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا دماغ جو ان ایکٹیو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو سوچنے والا ایٹیچیوڈ ہے ہمیں اپنی قوم کے اندر یہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں سوچتے نہیں ہیں, ہم بغیر سوچے کام کر رہے ہوتے ہیں.
میں ایز اے سیمپل آپ کے سامنے ایک وہ کلاس روم کا انوائرمنٹ میں نے رکھا اینڈ اٹ کین بی پریکٹس. آئی ہیو گون تھرو فرام پرائمری اسکول ٹو کالج اینڈ یونیورسٹی لیول. تو میں اس کو اس سیٹنگ میں بھی آپ کو اپلائی کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا. تو یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ کو خود نہ بولیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کی ایک نشانی، ساری نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اچھا ٹیچر کلاس میں کم بولتا ہے. دیکھیں آپ نے اگر 5 پیریڈ پڑھانے ہیں تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ 5 مطلب پیریڈ میں بولتے رہیں گے اور بچے سنتے رہیں گے، تو بچہ کنٹریبیوٹ کب کرے گا؟ بچہ تو پیسو لرنر بنا ہوا ہے، وہ پرسیو کر رہا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا اس انفارمیشن پہ سوچنے کا، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا اس پہ کوئی کویسچن ڈیولپ کرنے کا. اس نے جو آپ نے پڑھایا وہ اس نے مائنڈ میں فکس ہو گیا، تو اس کی جو مینٹل ابیلٹیز ہیں وہ کب کام کریں گی؟ یہ وہ پرابلم ہے جس سے بچوں کے اندر کریٹیوٹی نہیں آتی. یہ وہ پرابلم ہے جس سے بچوں کے اندر تھنکنگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ہمیں بچوں کو تھوڑی اسپیس دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بچے غلط بھی بتاتے ہیں تو نو ایشو، اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر کالج لیول کی بات کریں تو پھر آپ تھوڑا سا ٹاپک پہ بولیں اور ہر ٹاپک کے اندر کویشچن ڈالیں. جب تک ہم کویشچن کرنے کی آرٹ بچوں کو نہیں سکھائیں گے، بچوں کی نہ تو کمیونیکیشن اسکل امپروو ہوگی، نہ ان کی جھجک اترے گی، نہ ان کا کانفیڈنس لیول اپ ہوگا. یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے ہی کویشچنس کو اسٹاپ کروایا گیا. آپ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، بچہ ایک سے دوسری مرتبہ کویشچن کرتا ہے یا ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے جھڑک دیا جاتا ہے، اسے اسٹاپ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے دین نے بھی ایٹ لیسٹ 7 ایئرس تک بچے کو لبرٹی دے رکھی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، ایک کانٹیکسچوئل لرننگ انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کر سکتے ہیں. بچے کو مارنا نہیں چاہیے، اس کو اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو افیکشن کی ضرورت ہے، اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کو پیار کی ضرورت ہے. لیکن آج کل جو آبزرویشن ہے کہ ہم بہت چھوٹے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کے کویشچن اس کے اندر دب جاتے ہیں، بچہ پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر اور چیزوں میں اپنی انگیجمنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. کبھی موبائل کے ساتھ لگے گا، کبھی کسی اور چیز کے ساتھ. تو مدر کو بیسیکلی یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کی اپنی پرابلمز ہیں، اس نے گھر کو مینیج کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس چیز کو سوچے اور وائزلی ہینڈل کرے کہ اگر آج میں اس کے کویشچنز کو ایڈریس کر دوں گی تو ساری زندگی اس کا کیریئر بن جائے گا. کل یہ بچہ فیلڈ میں مار نہیں کھائے گا، یہ ہجوم کے ساتھ کھڑا ہو کے ان سے بات کر سکے گا. یہ بچہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گی کہ مجھے اچھی چیز کی طرف جانا چاہیے اور بری چیز سے خود رک جانا چاہیے. مجھے مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے اس پہ چیک رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ سٹارٹ میں اگر یہ جو ٹف فیز ہے بچے کو کویشچن آنسر والا، اس کو ایڈریس کر دیا جائے، بچے کو ٹائم دیا جائے، تو وہ آگے جا کے اس کی پروفیشنل لائف اور پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. انلکیلی ہمیں تو مار ہی پڑتی رہی. آپ لوگ بھی جو تھوڑا سا میری ایج کے ہوں گے تو ہم نے تو مار ہی دیکھی ہے. ہم کویشچن نہیں آتے پہلے ہی ہاتھ آگے کھڑا کر دیتے تھے کہ وہ ٹیچر کو بھی پتا ہوتا تھا، ہمیں بھی پتا ہوتا تھا کہ اب مار ہی پڑنی ہے. تو ہم نے وہ والا جو ٹائم دیکھا. ہاں ٹھیک ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا. اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں کہ ہمارا ڈسپلن تھوڑا سا بہتر ہے، ہمارے اندر تھوڑا سا ادب آداب آج کے بچوں کی نسبت تھوڑا سا بہتر ہے، ہمارے اندر ذہنی انتشار اتنا نہیں ہے جتنا آج کے بچوں کے اندر ہے، ہمارے اندر اوور تھنکنگ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آج کے بچوں کے اندر ہے. ہم ڈپریشن، انزائٹی، لونلینس اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے آج کے بچوں کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور پرابلمز بھی اپنے ساتھ لے کے ہیں انفارچونیٹلی. تو ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ بچوں کو لے کے چلنا ہے. اور اس میں میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ بچوں کو انکریج کیجیے، ان کو موقع دیں، ان کو کہیں بولیں. وہ آپ سے کویشچن کریں گے، آپ اس کی کریکشن کیجیے اور ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں کہ آپ کا بچہ آپ سے کویشچن کرنے لگ جائے. سو دس از دی فرسٹ اسٹیپ. اگر ایجوکیشن میں آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے صرف ایک ان کو کام سکھا دیا کہ بیٹا کویشچن کیسے کرتے ہیں، تو اٹ مینس یو ہیو اچیو اے ویری سکسیسفل گول. دس از دی فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے جو ان کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے. تو بیسیکلی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں بار بار یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں، ہر بندے کے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہیں.
ہمارا نالج اوپر نیچے ہوتا ہے تو اور ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہوتا رہتا ہے. اس لیے دیز آر مائی پرسنل ویوز اینڈ یو کین ایگری اور ڈس ایگری ود دیم آل اور ان اے پارشل وے. تو بچوں کی جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو بیسیکلی بچہ 18 گھنٹے گھر میں گزار رہا ہوتا ہے اور گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے دیٹ از دی نیچرل انوائرمنٹ. اسکول کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے میرے حساب سے وہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے جس میں بچے کو ایک کاسٹیوم پہنایا جاتا ہے, اس کو ایک وردی پوری زندگی اس نے کبھی نہیں پہننی دوبارہ, وہ اس کو پہنا کے ایک اس کو ٹائی بھی لگا دی جاتی ہے, ایک خاص کلر کے اس کو شوز پہنا دیے جاتے ہیں, پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کرسی کے اوپر 6 گھنٹے کے لیے تو بیٹھ جا. اب وہ بیٹھ گیا, اب وہ اپنے ایموشنز بھی انسان ہے نا, وہ روبوٹ تھوڑی ہے کہ اس کا بٹن دبائیں وہ بیٹھ گیا, 6 گھنٹے کے بعد بٹن دبائیں گے اٹھ گیا. تو اٹس ایبسولوٹلی ان نیچرل انوائرمنٹ, یہ ایک ان نیچرل انوائرمنٹ, ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے. اچھا اس ان نیچرل انوائرمنٹ میں اب ہم نے اس کو وہ پڑھانا ہے کہ اس کے نیچرل انوائرمنٹ میں کام آئے, یعنی ہم اس کو وہ چیزیں سکھانے جا رہے ہیں جو اس کی ریئل لائف میں کام آئیں گی. تو بیسیکلی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے تربیہ کی وہ میرے حساب سے اسکول کے اوپر نہیں آتی, وہ پیرنٹس کے اوپر آتی ہے. بچے نے کھانا کیسے ہے آپ اسکول میں نہیں سکھا سکتے, اگر آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں یہ سکھایا گیا تھا اب کیا ایسے کھا رہا ہے یا نہیں, مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. بچے نے بات کیسے کرنی ہے یہ گھر میں سیکھے گا, بچے نے جوتا کیسے پہننا ہے, کپڑے کیسے ہینگ کرنے ہیں, چیزیں اپنی کیسے ارینج کرنی ہیں, ڈی کلٹرنگ کیسے کرنی ہے, آرگنائزیشنل اسکلز اس کی کیسے ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں بیسیکلی اسے گھر سے آنی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیس دے دی, بچے کو کتابیں لے دیں, بچے کو کاپیاں لے دیں, بچے کو کھانا دے رہے ہیں, اس کو لنچ دے رہے ہیں, اس کو ٹیوشن بھیج رہے ہیں تو ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری پوری اور اسکول کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم بھی دے, بچوں کو تربیت بھی دے. والدین اس خوش فہمی میں. اچھا جب وہ بچہ اسکول آتا ہے تو ٹیچر کے پاس 5 پیریڈ ہیں 6 پیریڈ ہیں, اس میں ہر پیریڈ کا ایک سبجیکٹ ہے, تربیت اس کے سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو بچے کو تربیت کیسے کی جائے گی؟ اگر تربیت کی طرف جائیں گے اور 20 بچے 25 بچے کلاس میں بیٹھے ہیں فار ایگزامپل, تو ان کو ایک ایک چیز کی اگر ٹریننگ دی جائے گی تو اس سے تو سارا سال اسی میں گزر جائے گا. اس لیے ہمیں یہ بات پیرنٹس کو بھی ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ بائی لیٹرل کمیونیکیشن, اٹس اے میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ 18 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہے, تو آپ اس کے انڈیکیٹرز ڈیفائن کریں کہ میں نے بچوں کو سونے کا طریقہ بھی سکھانا ہے, کھانے کا طریقہ بھی سکھانا ہے, پینے کا طریقہ بھی سکھانا ہے, بولنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے یہ سکھانا ہے, کاپیاں اپنی کیسے طریقے سے رکھنی ہیں, کتابیں کیسے ارینج کرنی ہے, کھلارا نہیں ڈالنا, چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, بڑا کوئی مہمان آئے گا تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, گھر میں کام کاج میں کیسے ہاتھ بٹانا ہے, یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی اسکول کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے, اس کے لیے ٹائم چاہیے اور اس کے لیے گھر میں ہی ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں پیرنٹس کو ایز اے ٹیچر یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کر لیں. ہم ان کی تعلیم پہ فوکس کریں گے اور جو تربیت آپ کر کے بھیجیں گے اس کو چیک کریں گے, اس کو انشور کریں گے کہ وہ جو آپ نے سکھا کے بھیجا ہے کہ وہ بیہیویئر یہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں یا کہ نہیں. سو دس از دی سیکنڈ پوائنٹ. اور اس میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کا تربیہ والا ایلیمنٹ ہو. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی, میں پھر ان کو اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ جو سول آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ بچے کو کویسچن کرنا سکھائیں, بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کریں. بچوں کو ایسے ٹاسک دیں, آپ ان کو ایسے ڈرائنگ کے ٹاسک دے سکتے ہیں, فائن آرٹس کے ہو سکتے ہیں, اسکیچنگ ہو سکتی ہے, پینٹنگ ہو سکتی ہے, ان کے گروپس بنا سکتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے انیشیٹو دے سکتے ہیں کہ وہ لیڈ کرنا سیکھیں, کولیبوریٹ کرنا سیکھیں, گروپس کی فارم میں ٹیم لیڈر آپ بنا سکتے ہیں. دیر کین بی ملٹیپل ایکٹیویٹیز. دوسرا پوائنٹ یہ کہ تربیہ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بیسیکلی ہوگا تو گھر سے, لیکن بہرحال ہمیں اسے مانیٹر کرنا ہے, اسے انشور کرنا ہے. پلس یہ کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک سسٹمیٹکلی دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں. تیسری اور آخری جو چیز ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو تزکیہ, سیلف پیوریفیکیشن
اور وی کین سے انر پیوریفیکیشن، سول کی پیوریفیکیشن. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور یہ ہماری پرسنالٹی کی ایک ایسی ڈائمینشن ہے کہ جس میں ہم سب سے زیادہ لیگ کر رہے ہیں، جس میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اور شاید ابھی تک اس کو ہم نے سلیبس کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہوا، ہم نے ابھی تک اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی. انفارچونیٹلی دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ہی از ویری اسٹرانگ ایجوکیشنسٹ، اور بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے. وہ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، اور پی آئی اے میں ان کی جاب تھی، اس کو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے کہا کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے پلیز آپ کی اٹینشن اور چاہیے ہوگی، پھر میں اجازت چاہوں گا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کیسے کنٹریبیوٹ کیا جائے. تو ہی میڈ این انالیسس اکارڈنگ ٹو ہز اون پوائنٹ آف ویو. تو بٹ ہی کنکلوڈیڈ، انہوں نے سمجھا کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے. سو ہی ڈراٹ دس کنکلوژن 20 years old. کہنے لگے 20 سال ہم نے اس پہ ورکنگ کی، ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی چین ڈیولپ کر دی، ادارے کھڑے کر دیے، کریکولم ڈیزائن کیا. 20 سال کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ہماری جو قوم ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا نہیں بلکہ تربیت کا مسئلہ ہے. 20 سال کے بعد. تو یہ بات ان سے میں نے 4 سال پہلے سنی ہے، ٹھیک ہے، 4 سال پہلے میں نے ان سے یہ بات سنی. تو کہنے لگے 20 سال بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ تعلیم کا نہیں تربیہ کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پھر ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ کی، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، CEF کے نام سے. تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی انہوں نے پھر بنیاد رکھی، جو پہلے ریڈ فاؤنڈیشن اور دوسرے اداروں کے ساتھ چل رہی تھی. اب انہوں نے تربیہ پہ کام کیا. تو میں نے یہ 4 سال پہلے یہ بات سنی، اور پھر میں نے اس پہ اپنا تھنکنگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کیا. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگرچہ ہمارا تعلیم کا مسئلہ ہے، اگرچہ ہمارا تربیت کا مسئلہ ہے، لیکن شاید سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تعلیم اور تربیت کا نہیں بلکہ تزکیہ کا مسئلہ ہے، ہماری سیلف پیوریفیکیشن کا مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی ہم ایسی روحانی اور ایسی اندرونی ویکنیسز کے اندر مبتلا ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے. اور میں اس کو 1-2 تھیریز سائیکالوجی کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طرح ہمارے کانسیپٹ بگاڑ دیے گئے. فار ایگزامپل جیسے اسٹارٹ میں شکر کی بات ہو رہی تھی، تو آپ انسان کی سائیکالوجی پہ غور کریں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں لے کے آتا، وہ بالکل خالی ہے. اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ خالی ہاتھ جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اور جتنے ریسورسز ہیں وہ ہم نے اللہ کے فضل سے جنریٹ کیے یہاں سے. اور اگر اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جب ہمارے باپ دادا انڈیا سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ خیموں میں آباد تھے، ان کے پاس زندگی کی کوئی بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں تھی. لیکن اگر آج ہم اپنے لائف سٹائل کی بات کریں تو نعمتوں کو گننا شروع کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم انہیں گن نہیں سکتے. صرف ایک نعمت، یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں پاگل نہیں بنا دیا. بنا سکتا تھا نا پاگل. اگر ہم صرف ایک اس نعمت کا شعور کا کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے، غلط صحیح میں تمیز کرتے ہیں، اپنی ذات کا خیال کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کا ہم رسپانسیبل ہیں، سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، خیر کے کام کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں. صرف اس شعور کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ اس طرح کا ڈیولپ ہوا ہے کہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، جو نیگیٹو نفسیات ہے، جو نیگیٹو سائیکولوجی ہے، وہ اتنی حاوی ہوئی ہے کہ ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک عرابی کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور بار بار اونچی آواز سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما، مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما.
تو کسی نے پوچھا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو تمہیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس نے کہا نہیں, اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو میں ان تھوڑوں میں ہی ہونا چاہتا ہوں. تو ہمیں اپنی زندگی میں گریٹیچیوڈ کا ایلیمنٹ لے کے آنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں ہماری قوم انفارچونیٹلی, آئی ایم دی پارٹ آف مائی قوم, میں اپنی بھی بات کروں, ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ہمارے چہرے مطلب بالکل غصے میں ہم ہوتے ہیں اور منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. قرآن حدیث سنت تو ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم خوش ہو کے اٹھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں موت کے بعد تم نے زندگی دی. یعنی ہم مر گئے تھے, رات کو پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا, کہ موت آنے لگی ہے, اب تو ہی ہے اگر زندگی دے. تو جس شخص کو موت کے منہ میں سے نکال کے اللہ زندگی دے اس کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو منہ نہیں سجانا چاہیے. لیکن ہم صبح صبح کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ مائنڈ سیٹ جنریشنل ڈراما کے تھرو ہمیں آیا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب صبح اٹھیں تو بالکل ایکٹیو ہو کے اٹھیں, اپنی انرجی ڈاؤن نہ ہونے دیں, اور جب یہ پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تو ہمارے اندر ایک کرنٹ آنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مریضوں کی طرح بیڈ پہ نہیں پڑا ہوا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں قیدیوں کی طرح جیل میں نہیں ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مفلوج نہیں ہوں, میں اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہوں, میں سوچ سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میں پھر سکتا ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. صرف انہی باتوں پہ اگر شکر کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی چلی جائے گی, شکر ادا نہیں ہوگا. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اور گریٹیچیوڈ کی سینس ڈیولپ کرنی ہے. آپ 40 سال اگر شکایتیں کرتے رہیں, کوئی ایک فائدہ ہو شکایت کرنے کا تو آپ بتا دیں. کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے, اور شکر کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے. لیکن اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں. ابھی پرابلمز آئے نہیں ہوتے ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بل نہیں آیا بجلی کا گھر میں, لیکن 8-10 دن پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. بھئی ہمارے کہنے سے بجلی کا بل کم نہیں ہونے والا, ہمیں یہ خود کو سمجھانا ہے. سو دس از دی پازیٹیو تھنکنگ ایٹیٹیوڈ. جو کام اپنے ٹائم پہ ہونا ہے اس میں ہونا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, یہ لکھ دیا ہے اللہ نے, اس میں چینج نہیں آنے والی. اور جو ماضی میں ہو چکا ہے, جو پریویس ایکسپیرینسز ہو چکے, جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو گئیں, جو ہمارے ساتھ غلط ہوا, جو ہماری عزت نہیں کی گئی, ہمیں اگنور کیا گیا, ہمارے ساتھ لوگوں کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے, ہمارے ڈیسیجنز ٹھیک نہیں تھے, یہ پاسٹ ہو چکا ہے, یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو اس ڈرامہ سے نکلنا ہے. اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیسے سکھا ہے. اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو ہو گیا بس اس کو بول دو, اس کو چھوڑ دو, آگے بڑھو. قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ کی تقدیر تھی, اللہ نے ایسے لکھا ہوا ہے. ہم تو پرانے جب تک 20 سال پرانے واقعات, ناراضگیاں, نیگیٹو ایکسپیرینس, اور ہم انفارچونیٹلی, میں تھوڑی اگلی بات کروں تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ذہن کیسا ہو گیا کہ ہمیں ان میں مزہ آتا ہے. بھئی زخم کو قرید کے مزہ نہیں آنا چاہیے لیکن ہمیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے اور جو مینٹل ماڈلز ہیں اور جو کوگنیٹو پروسیسز ہیں یہ تھوڑے سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈس آرڈرز میں مبتلا ہیں. تو آج سے 2-3 چیزیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. ایک تو یہ کہ کوشش کریے اپنے ماضی کو بھول جائیے, پرٹیکولرلی اس میں جو نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوئے ان سے لرننگ ضرور کریں, ان سے لیسن ضرور لیں, ان سے آگے آپ فیوچر کی پلاننگ ضرور کریں کہ یہ ہوا تھا اب نہیں ہونے دینا. لیکن اس پہ پچھتانا یہ ہمارے دین نے سختی سے اس سے منع کیا ہے. اور حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا لو اگر, یعنی کہ اگر یوں کر لیتے, یہ تو سراسر شیطان کا کام ہے. تو ایک تو اپنے ماضی سے نکلیے, ماضی میں جو ہوا وہ واپس نہیں آ سکتا, اٹس اے پارٹ آف ہسٹری, اٹس ناٹ ان آور کنٹرول. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے حال کو ضرور تباہ کر رہا ہے, وہ ہمارے فیوچر کو تباہ کر رہا ہے. اور پھر جو ایموشنل ڈپینڈنسی ہے, جو سیلف ریلائنس کا نہ ہونا, جو اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا اور اللہ کے اوپر اعتماد نہ کرنا, اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً لوگوں کو بتانا شروع کر دینا اور ڈسکس کرنا شروع کر دینا, اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں
ایز اے ہول امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم تزکیہ کے حوالے سے، کہ ایک تو سینس آف گریٹیٹیوڈ. آپ، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کامیاب لوگوں کی 100 کامیاب لوگ، 100 سکسیسفل پیپل either from the religion or materialistic side, you can read their history and biography, you will not be able to find a single person، ایک شخص بھی ان 100 کے 100 کا اس بات پہ اتفاق ہوگا آگے بڑھنا ہے شکایت کرنا چھوڑ دیں، ترقی کرنی ہے شکر ادا کرنا چھوڑ دیں. 100 لوگوں میں سے آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو اس بات کا قائل ہو کہ جس نے آگے بڑھنا ہے وہ شکایت کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے. شکایت سے کچھ نہیں ہونے والا. اور شکایت، آپ شکایتیں کر کے بھی دیکھ لیں، شاید آپ کو وقتی سکون مل جائے. اور جو لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اٹھ کے جاتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو ہمیں سیلف ریلائنس کرنا ہے، خود کو مضبوط بننا ہے، اور اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مصیبتیں، کیونکہ ہم پیغمبرانہ پیشے سے منسلک ہیں اور پیغمبروں کا طریقہ یہ رہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایتیں، اپنی پریشانیاں صرف اللہ کے حضور رکھتا ہوں. آپ دعائے مستضعفین دیکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اتنا برا سلوک کیا. آپ نے رسپانس کیا دیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکته امری ان لم تكن غضبانا علی فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او تحل علی سخطک لقل اتبا حتی ترضا ولا حول ولا قوة الا بک. انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے غلام پہ ظلم کیا، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا تکلیف پہنچانے کے لیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی شکایت ہوتی، لیکن نبوی ایٹیچیوڈ دیکھیں آپ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور اس دعا کا آخری حصہ تو ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ، میں دس از دی کور پوائنٹ آف مائی ٹاک، سب سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی پوائنٹ ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سکسیس کیا ہو سکتی ہے سنگل پوائنٹ میں، وٹ وڈ بی دیٹ؟ جی، اللہ کو، ایگزیکٹلی. دنیا میں اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اگر ہم یوں تھنکنگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر لیں، فار ایگزامپل کہ لوگ تکلیفیں دیں گے کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کو راضی کر کے ان کو رسپونڈ نہیں کرنا، کیونکہ سورۃ العصر یہی تو کہہ رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو بالصبر والا ایلیمنٹ بھی تو لے کے آنا ہے نا. اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ پریشان کریں گے، لوگ سازشیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، تو اگر ہم ہر ایک کو رسپونڈ دینے لگ جائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ترقی کیسے ہوگی؟ فوکس کدھر جائے گا؟ گول کیسے اچیو کریں گے؟ اپنے ٹارگٹس کو کیسے اچیو کریں گے؟ اس لیے چھوڑیں ان نیگیٹو باتوں کو، اپنی ڈائریکشن سیٹ کیجئے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوئیے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. جب ہم اس نقطے کو پا لیں گے، اور دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا. پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارا تھنکنگ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں میرے ساتھ یہ برا ہوا، کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا. یا ایک تو پھر یہ ہے کہ ہم پھر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں، اور اگر ہم سوچ کے انصاف پا لیں پھر بھی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی. لوگ باز نہیں آئیں گے. تو ہم یوں کر لیتے ہیں، اس مائنڈ سیٹ کو یوں چینج کر لیتے ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ لوگ تکلیفیں دیں گے کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اور اللہ سے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے وہ پوزیسو ہو جائیں، اتنے ڈیفینسو ہو جائیں
کہ اپنے حقوق طلب نہ کریں. میں پھر اگین ان دو چیزوں کو بھی, کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون, ٹھیک ہے. تو جہاں یہ ہمیں یہ میتھمیٹکس کے پرنسپل نہیں ہے کہ ایک پرنسپل آپ ادھر فٹ کر دیں ایک ادھر. دس از آل اباؤٹ سچویشنل اینڈ سرکمسٹانسل انالیسس. آپ کو وائزلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کہاں لوگوں کو آپ نے صرف اگنور کرنا ہے, کہاں آپ نے لوگوں کو شارٹ ٹرم کے لیے امپورٹنس دینی ہے, کہاں لوگوں کو لانگ. اور یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوعوں میں موجود ہیں. آرٹ آف پیپل مینجمنٹ, کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے چیزوں کو اس طرح سسٹمیٹیکلی اسٹڈی نہیں کیا ہوا اور ہم ان پہ سوچتے نہیں ہیں اور ایک لگے بیٹھے پیٹرن کے اندر چلتے رہتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں ریئل لائف میں اس طرح سے اپلائی نہیں ہو پاتی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. تو جو بچہ اچھا پرفارم کرے کلاس میں, کریکولر ایکٹیویٹیز میں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, اپریشیٹ کیسے کرنا چاہیے؟ وٹ کوڈ بی دی بیسٹ فارم آف اپریسیشن؟ کلیپنگ ہو سکتی ہے, اوکے. گفٹ دیا جا سکتا ہے, دیٹس رائٹ. جی, اس کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے, دیٹس فائن. یہ سارے آنسرز کریکٹ ہیں. میں ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم انالیسز, ایکچولی اس کے پیچھے یہ ہے, بی ایف اسکنر کی ایک تھیوری ہے بیہیویئرزم, شاید آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی. وہ بھی یہی کہتا ہے اسکنر کہ جب آپ بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کام کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, رائٹ. اچھا, ایمانداری سے جواب دینا ہے, آئی ایم پارٹ آف دس کمیونٹی. اب بچہ بڑا ہو گیا تو وہ جہاں جہاں جائے گا فیئرنیس ہوگی اس کے اندر. فار ایگزامپل ہم نے ایک ایسا بچہ بڑا کر لیا جس کو اپریسیشن ملتی رہی اچھے کام پہ, رائٹ. وہ بڑا ہو گیا, اب اس نے پرفارم کیا تو اس کو اپریسیشن نہیں ملی, ٹھیک ہے. آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اسکول میں تو اپریسیشن نہیں ملتی, دوسروں کو مل جاتی ہے, فیورٹزم ہوتا ہے. آپ کا چھٹیاں بھی کم ہوں گی, محنت بھی کی ہوگی, لیکن بہت ساری ہیرا پھیری ہو جاتی ہے. تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا نہیں ملی, اپریسیشن نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ہیپینس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اپریسیشن کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا, یعنی ہم نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ, میں کوشچن کر رہا ہوں, اٹس ناٹ مائی ڈیسیژن, میری ججمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اسکنر کا کہ بچے کو اگر اچھا پرفارم کروانا ہے تو اپریشیٹ کریں, وہ اچھا پرفارم کرے گا. اس کا جو کاؤنٹر پارٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اپریشیٹ نہیں کرو گے تو وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا. اور ہم بھی ایسے کرتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری ایفرٹس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تو کہتے ہیں اب ہم بھی بتائیں گے, پھر ہم بھی ڈنڈی مارتے ہیں, جتنی مطلب چل سکتی ہے تو ہم بھی کریں. میرے خیال میں ہم نے جو بچے کی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا نا وہ صحیح نہیں ہوا. ہمیں اس کی اچیومنٹ کو اپریسیشن کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا اس کے سٹارٹ سے کہ بیٹا جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پہ ثواب ملتا ہے. جب کوئی اچھا کام بچہ کرتا ہے تو اللہ اسے جنت دیں گے. جب کوئی اچھا کام تم کرو گے, تم نے بہت اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہوگا. میں نگیٹ نہیں کر رہا وہ آپ کے پوائنٹس کو, ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے لیول کے حساب سے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, یہ کسی آرگنائزیشن کے اندر جاتا ہے, یہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر جاتا ہے, تو وہاں اس کی ایفرٹس کا ریوارڈ نہیں ملتا. وہاں کرپشن چلتی ہے, وہاں ریفرنس چلتے ہیں, وہاں لیگ پولنگ ہوتی ہے, وہاں بیک بائٹنگ ہوتی ہے, وہاں مینیپولیشن ہوتی ہے, وہاں پروجیکشن ہوتی ہے کام کی. وہ لوگ آپ سے نکل جائیں گے آگے جنہوں نے کام نہیں کیا ہوگا, آپ کی پروموشن رک جائے گی, آپ کا انکریمنٹ رکے گا, آپ کو ڈسگریس کیا جائے گا. تو ہم وہاں اگر ہماری اس کو ہم نے کریکٹ کیا ہوگا اپنے ہارڈ ورک کو, اپنی ڈیڈیکیشن کو, اپنی ایفرٹ کو, اپنی محنت کو, اپنی لگن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ, تو ہمیں کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہوگی
ہمیں کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلمز نہیں ہوں گی، بلکہ ہم خوش ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، یہی تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ وہ یہ نبی یوں ہی تو سوچتے تھے۔ آپ سورہ 19واں پارہ پڑھیے، ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا میرا، بھائی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو ہمیں ان لوگوں سے، ان اسکول والوں سے، ایڈمنسٹریشن سے، پرنسپل سے، ڈی ای او، وائس چانسلر، رجسٹرار، ان اپنے مائنڈ سیٹ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ اگر آپ کو ریجیکٹ کیا جائے، اگر آپ کے کام کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، تو آپ نے وہی دعا یاد کریں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، اے اللہ میں نے کوشش کی، تو اگر مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی کوئی فکر نہیں، یہ مجھے اس سے زیادہ ڈی گریڈ کریں، یہ مجھے بالکل امپورٹنس نہ دیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، مجھے ان کی اپریسیشن چاہیے ہی نہیں، مجھے تو یہ چاہیے کہ بے شک دنیا میں مجھے کوئی نہ جانتا ہو لیکن آسمان میں میری شہرت ہو، لیکن آسمان میں میرا ذکر ہو۔ قرآن کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے، اور یہ سارے کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہیں، ہم ریئلی سوری کہ ہمیں ہر چیز کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تھیریز سائیکالوجی کے اندر ڈیولپ ہو گئیں، یا اکنامکس کے اندر ہیں، یا بیہیویئرزم کے حوالے سے ہیں، یا پیرنٹنگ سٹائلز ہیں، ان سب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں الٹیمیٹلی جا کے یہ میٹیریلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو اپریسیشن ان دی فارم آف ڈسٹنکشن، ان دی فارم آف سم کیش پرائزز، وہ ہم دے رہے ہیں، ہم بچوں کو میٹیریلسٹک بنا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ بچے کو کوئی ایسا کام دے نا جس میں بچے کا فائدہ نہ ہو، بچہ اس کو نہیں کرے گا۔ جس میں بچے کو شو شاہ نہ ہو، بچہ نہیں کرے گا۔ اب بچہ وہ کام کرے گا جہاں وہ اس کی پروجیکشن ہو رہی ہو، جہاں اس کو کوئی میٹیریل فائدہ ہو، یا جہاں اس کو کوئی اور طرح کا بینیفٹ ہو۔ بچے آج وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یونیورسٹیوں میں تو اس سے حالت بہت آگے تک جا چکی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اٹھ جائیں اور آزاد کریں ان جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو، اور دوبارہ سے ری تھنک کریں، اپنے مائنڈ سیٹ پہ محنت کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ محنت کریں۔ اور آج ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے۔ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، سوشل میڈیا ہے، اے آئی ہے، اتنے سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، ارادہ چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے، اور اللہ کی مدد چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سے دعا چاہیے۔ تو مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنے کی کوشش کریے۔ یہ بھی ایک نا ڈائلیما ہے ہمارا، آپ سکلز لے کے آئیں، آپ نالج لے کے آئیں، آپ ایبلٹیز لے کے آئیں، آپ ایموشنل انٹیلیجنس لے کے آئیں، آپ اپنی ویلیوز لے کے آئیں، آپ مین آف پرنسپل لے کے آئیں۔ دنیا آپ کا ویٹ کر رہی ہے، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا اعتماد نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ ہم نے پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی، کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملے گی، رشوت کے بغیر۔ یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے بھائی، یہ اس طرح نہیں ہے۔ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر بہت ساری جابز ہیں، وہ اپنی سروسز دیتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی ہماری یہ سکلز ہیں، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے، ہم آپ سے اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو ایک کو ریلیشنز بنائی گئی، یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ان کو سب کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کو بتایا گیا اگر 70% لوگے تو کم کامیاب ہوگے، اور اگر 90% لوگے تو تم زندگی میں اچھی نوکری حاصل کر لو گے۔ بچہ ساری زندگی یہ سوچ کے محنت کرتا رہتا ہے، اب وہ بی ایس کر لیتا ہے اور 4 میں سے 3.8 جی پی اے لے کے بیٹھا ہوا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، جب جاب نہیں ملتی تو اس کا سارا تھیسس غلط ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے غلط گائیڈ کیا گیا، مجھے تو بتایا گیا تھا اچھے نمبر ہوں گے تو اچھی نوکری ملے گی، تو یہ تو مل نہیں رہی۔ تو ہم نے کانسیپٹس بچوں کے ٹھیک کرنے، ہمیں انہیں بتانا ہے کہ یہ ریلیشن توڑ دیں۔ یہ نوکری اور تعلیم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نوکری اور تعلیم کے اندر کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ بھائی تعلیم حاصل کی جاتی ہے شعور کے لیے، خود کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی فیملی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ایٹ دی لارج ہیومینٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کتنے بچے ایسے ہیں ہمارے جو یہ سوچتے ہوں کہ میں دنیا کے اندر چینج لے کے آؤں گا، نو ون از دیئر۔ اپنے خول سے نہیں نکل پاتے بچے،
زیادہ سے زیادہ سوچیں گے، ان سے پوچھ لیں آپ، ہم جی نوکری کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے، گاڑی لیں گے، بنگلہ لیں گے، بس مطلب وہ جو ہم نے شروع سے ان کو اپریسیشن جو کنیکٹ کر دی میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ، تو اس میں لوگ کہاں گئے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے خیر الناس من ینفع الناس؟ وہ امت کا درد کہاں گیا؟ امت جسد واحدہ ہے، وہ باتیں کہاں گئی؟ وہ اسلام نے جو انسان کو زندگی کا مقصد بنایا کہ بھئی اس کائنات کے اندر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، وہ چیزیں کہاں گئی؟ تو جب ہم ان کو اس نوکری کے خول میں بند کریں گے تو پھر وہ نوکری بھی صحیح طرح سے نہیں کریں گے، یہ بھی بات یاد رکھ لیں۔ وہ دیکھیں گے، وہی کام کریں گے، جہاں ڈنڈی مارنی ہوگی ڈنڈی ماریں گے، جہاں موقع ملے گا کرپشن کریں گے، آج ہمارے اداروں کا جیسے حال۔ تو یہ میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں، میں ان کو ایک ریکیپ کر دیتا ہوں کہ آپ 3 چیزوں پہ صرف کام کیجیے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 3 چیزوں پہ۔ نمبر 1، اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کیجیے، کریٹیکل تھنکنگ سیکھیے، جلدی رسپانس نہ کیجیے، تحمل مزاج بنیے، برداشت اپنے اندر پیدا کریے، صبر لے کے آئیے، جلد میسیجز کا بھی جلد جواب نہ دیں، چیٹ کا جلد جواب نہ دیں، یہ ریئل لائف کے ہماری پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، اونچا بولے، فوراً جواب نہ دیں، نبوی طرز عمل لیں، توقف کریں، سوچیں، سوچ کے جواب دیں۔ ابھی پاکستان نے تھوڑا سا سوچ کے انڈیا کو جواب دیا تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، اور اگر ہم بے وقوفی سے جواب دے دیتے اور کوئی اس کی اسٹریٹجک پلاننگ نہ ہوتی تو شاید ہماری آج پوزیشن یہ نہ ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ تربیہ، اپنی بھی ہم نے بیہیویئرس کا جائزہ لیتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں پلیز۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ خود نا، تو خود کو تو ٹائم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں اگر ہم صحت مند نہیں ہوں گے، ہم بیمار ہوں گے، ہمارے سر میں درد ہوگا، بخار ہوگا، کڈنی میں پرابلم چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، بیک بون میں ایشو ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، تو ہم تو عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے، ہم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ موڈ پہ چیزیں اثر ہوں گی، پھر ہمیں غصہ بھی آئے گا، چڑچڑا، پھر ہم کہیں کہ میرے سے دور ہو جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، پھر غصہ کریں گے، یہ سارے مسائل۔ تو بہتر یہ ہے، دوائیوں پہ پیسے لگیں گے، گھر میں خرابی، اسٹوڈنٹس پہ غصہ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ناراضگی، کولیگس کے ساتھ پرابلم، تو بہتر نہیں ہے کہ 1.5-2 گھنٹے اگر فزیکل فٹنس پہ لگا لیں، اور یہ کہ میڈیٹیشن اور مراقبہ بھی یہی ہے، ڈیپ تھنکنگ کریں، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں یہ ایٹ دی اینڈ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کی ہیلتھ جو ہے وہ ساری چیزوں پہ افیکٹ کر رہی ہوگی۔ اینڈ تھرڈلی اینڈ لاسٹلی، اس پہ اسٹڈی کریں آپ لوگ، یہ ایک آدھ لیکچر سے نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ 2-4 باتیں اللہ کی رضا پہ بتا دی۔ اللہ کی رضا جتنی اعلیٰ چیز ہے اتنی مشکل بھی چیز ہے، اس کو سمجھنا، پھر یہ کہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے امپلیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں جو کام کر رہا ہوں یہ شہرت کے لیے ہے، واہ واہ کے لیے ہے، تعریف کے لیے ہے، پیسے کے لیے ہے، بینیفٹ کے لیے ہے، میٹیریل کسی ریوارڈ کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے؟ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا، اس پہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ آپ اس پہ امام غزالی علیہ رحمہ کی منہاج العابدین پڑھ سکتے ہیں، احیاء العلوم پڑھ سکتے ہیں، فتوح الغیب پڑھ سکتے ہیں، یہ کچھ کتابیں ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں اسکیٹرڈ ٹائپ کی، میں ایکچولی آئی براٹ ود اے پریزنٹیشن، لیکن جب وہ میں نے دیکھا کہ وہ پروجیکٹر نہیں ہے تو پھر میں نے رینڈملی آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں لی۔ اگین دیر آر اونلی 3 پوائنٹس۔ نمبر 1، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیجیے، تھنکنگ ایٹیٹیوڈ، جتنی آپ کی سوچ اچھی ہوگی آپ کے مسائل کم ہو جائیں گے، آپ کو مسائل کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کریے، اپنے بیہیویئر پہ، ریلیشن شپ پہ۔ نمبر 3، تزکیہ، کہ جو انر کریکٹرسٹکس ہیں، حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، لوگوں کی ٹو نہ لگانا، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچنا نہ، لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرنا، ان چیزوں پہ۔ اور پازیٹیو کریکٹرسٹک، ٹروتھفلنس، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کا خوف، یہ چیزیں خود میں بھی اور اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ تو دیز آر 3 ڈومینس، اگر ہم ان پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے لوگوں کو نہ بھی سنوار پائیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہم سنور جائیں اور ایک کلاس میں سے 2-4 بچے ایسے نکل جائیں جو ہمارے تھاٹ پروسیس کو اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ سوسائٹی میں بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ وی رائٹ ہیو 3 منٹس، آپ کا کوشچن ہے پھر آپ کا، وہ انہوں نے پہلے پوچھا جی۔
जी जी, थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं वो शुरू में बात करूँगा लॉ ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ काजेस। हम यूनाइटेड नेशंस के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स में बंधे हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह से हमारी मतलब ये एक आईआर का अगर कोई बंदा यहाँ हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का या इंटरनेशनल लॉ का या पॉलिटिकल साइंस का, तो वो इस चीज़ों को बेहतर समझ सकता है। रिसेंटली मैं टर्की मेरा विजिट था कोई 15 डेज का, तो दो चीज़ें हैं, एक है अवाम और एक है गवर्नेंस, राइट। हुकूमतें डिफरेंट सोचा करती हैं और पब्लिक जो होती है वो डिफरेंट सोचा करती है। तो मैं इस बारे में कोई नेगेटिव राय नहीं दे रहा आपको, हमारे इख्तियार में जो कुछ है वो हमें करना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट के अपने स्टेप्स हो सकते हैं, उसको भी लेने चाहिए और जिस हद तक वो जा सके। आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन।